قرآن مجید کا صفحہ نمبر ہے جی 252 صفحہ نمبر ہے جی، پہلی لائن پڑھیں گے، یعنی آیت نمبر 98 پڑھیں گے جی۔ سورۃ النحل ہے، آیت نمبر 98 پڑھیں گے، صفحہ نمبر ہے جی قرآن مجید کا 252۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ قرأت القرآن فاستعذ باللہ باللہ من الشیطان الرجیم۔ من الشیطان الرجیم۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگیں، فاستعذ، بس آپ پناہ میں آ جایا کریں، باللہ، اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، رجیم روندے ہوئے سے۔ قرآن مجید کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت ایک عبادت ہے، اور شیطان تمام انسانوں کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کا یہ مشن ہے کہ وہ مسلمانوں کو، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کی قربت سے دور کرے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگے، اور بالعموم قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے، کہ آپ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کریں کہ شیطان مردود آپ کو کسی وسوسے میں مبتلا نہ کرے۔ نماز بھی بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی بڑی عبادت ہے، حج کی ادائیگی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جب قرآن مجید فرقان حمید کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ آپ میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ اور دوسری حدیث افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی نے فرمایا آپ میں سے افضل بھی وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے، شیطان سے بچنے کے طریقے، رحمان کی قربت کے طریقے اللہ تعالیٰ نے اس نے ذکر فرمائے ہیں۔ شیطان میرا آپ کا کھلا دشمن ہے، قرآن نے بیان فرمایا۔ اللہ کی قربت کیسے ملے گی؟ قرآن نے بیان فرمایا۔ نماز پڑھنے سے کیا حاصل ہوگا، کیوں پڑھنی ہے، قرآن نے بیان فرمایا۔ اور یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں امام کائنات نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک میں سے کتاب اللہ ہے اور دوسری میری سنت ہے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ کی کتاب، اور یہی وہ کتاب ہے کہ جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نور کے الفاظ سے ذکر فرمایا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، کہ لوگوں ایمان لے کے آؤ اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور اس نور کے ساتھ جو ہم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ تو
تو یہ سرچشمہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کا خزانہ ہے۔ لیکن ہاں آج بڑے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے لگے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرے۔ پہلے ایک حدیث سناؤں گا، سنن ابو داؤد میں ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب امام کائنات علیہ السلام نماز کی ابتدا فرمایا کرتے، آپ پڑھا کرتے اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد میرے محبوب پیغمبر اپنے سینے پر ہاتھ باندھا کرتے، پھر پیارے پیغمبر پڑھا کرتے سبحانک اللہم بحمدک جو ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھا کرتے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، پھر 3 مرتبہ پڑھا کرتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ، پھر پیارے پیغمبر پڑھا کرتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے محبوب پیغمبر نماز کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت شروع کیا کرتے تو آپ اعوذ باللہ پڑھا کرتے۔ شیطان 2 طرح کے ہیں، ایک وہ ہے جو مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، اور یہ وہ شیطان ہے کہ جو بازو سے نہیں پکڑتا، جو زبان سے نہیں بولتا، صرف اس کا مشن کیا ہے فوسوسہ، دل میں وہ وسوسے ڈالتا ہے اور وہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے اِنَّهُ لَا يَرَوْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے دیکھ سکتے نہیں، صرف دل میں وسوسہ۔ اور اسی وجہ سے قیامت کے دن شیطان بری ذمہ ہوگا، وہ کہے گا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ جتنے بھی بنی آدم ہیں کہتے ہیں کہ شیطان نے ورگلایا، ان میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ آج تک میں نے کسی کے بازو سے پکڑا ہو آؤ گناہ کی طرف، کسی کے بازو سے پکڑ کے کہا ہو یہ کل ویلنٹائن ڈے ہے جاؤ وہاں سے جا کے پھول خریدو، کسی کے ہاتھ سے پکڑ کے میں نے کوئی غلط میسج کروایا ہو، یا اللہ کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے، کیونکہ شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک یہ شیطان ہے، اور دوسرا شیطان اس کا بھی مشن ہے قرآن سے دور کرے، جو وسوسے ڈالتا ہے اس کا مشن کیا ہے قرآن سے دور کرے۔ کیوں؟ قرآن ہے ہی سراپا ہدایت، نور ہے، اور جو دوسرا شیطان وہ کون ہے؟ وہ انسانوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام ہے، 8واں پارہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 112 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی پریشان نہ ہو، ہم نے ہر نبی کے لیے جنوں اور انسانوں میں سے شیاطین پیدا کیے ہیں جو ایک دوسرے کے کان میں پھونکے مار کر کے مسلمانوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ منافق لوگ جب مسلمانوں کے پاس کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، بیلی ہیں، سجن ہیں، تمہارے جیسے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطان نما بیلی اور کڑشے چمچوں سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم تو مسلمانوں سے مذاق کرتے ہیں۔ یہ جو شیطان نظر نہیں آتا اس کا مشن کیا؟ قرآن سے دور، اور وہ جو شیطان نما بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ بات بڑی سخت اور بڑی تلخ لیکن ہے حقیقت۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت جی لوگ قرآن پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ہمارے تھے بڑے جنہوں نے بانسریاں بجا بجا کے لوگوں کو مسلمان کیا۔ یار مجھے یہ بتلائیں کیا قرآن پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے؟ کوئی گمراہ اللہ کی قسم گمراہ نہیں ہوتا۔ لوگ اسے ہدایت کے لیے پڑھے تو پھر اللہ نے کیا فرمایا سورہ آل عمران میں؟ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر احسان فرمایا، انہی کی جانوں میں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ نبی قرآن کی تلاوت کیوں کرتا ہے اللہ؟ تاکہ لوگوں کو ضلالت میں سے نور کی طرف لے کے آئے۔
سورہ جمعہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وہاں پر بھی اللہ نے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ قرآن تو سراپا ہدایت ہے، لیکن لوگوں نے کہا نہیں 14 علوم سیکھیے، صرف کو پڑھیے، نحو کو پڑھیے، منطق کو پڑھیے، انشاء کو پڑھیے، عربی ادب کو پڑھیے، پھر کہیں جا کے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی. قرآن پڑھنا بڑا مشکل ہے. اللہ قرآن میں فرماتے سورہ قمر میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتے قرآن ہے ہی بڑا آسان، پڑھو تو صحیح، سیکھو تو صحیح. اللہ اکبر کبیرہ. دعا کیجیے، اور اللہ نے دعا سکھلائی ہے. کیا سکھلائی ہے دعا؟ اللہ فرماتے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ نے دعا سکھلائی ہے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں جب قرآن مجید پڑھو تو جنوں میں سے جو انسان ہے، شیاطین میں سے، انسانوں میں سے جو شیاطین ہے، جنوں میں سے شیاطین ہے، تمام لوگوں میں سے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. قرآن بڑا پیارا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا آسان ہے، سیکھنے میں سمجھنے میں بڑا سہل ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرمائے. اور یقیناً آپ قرآن کی محبت کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، صحت میں، جوانی میں، اللہ تعالیٰ ایمان میں، علم میں، تقوی میں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں مزید آپ پر برکتیں نازل فرمائے. اللہ غیب کے ذریعے آپ کی مدد اور معاونت نازل فرمائے. آمین. کل ہم نے 2 سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھی تھی. آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے التحیات. التحیات للہ. اے اللہ میری تمام زبانی باتیں آپ ہی کے لیے ہیں، والطیبات والصلوات، اور میری بدنی باتیں بھی آپ ہی کے لیے ہیں، والطیبات، اور میری مالی باتیں بھی آپ ہی کے لیے ہیں. السلام علیکہ ایھا النبی، اور سلامتی نازل ہو اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی آپ پر نازل ہوں. السلام علینا، اے اللہ ہم پر بھی اپنی سلامتی نازل فرما. وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جتنے بھی تیرے صالحین بندے ہیں، بندیاں ہیں، تمام پر یہ سلامتی نازل فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ سبحانہ و تعالی. واشہد ان، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.